برکت سے ایک تسلی کا جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جہاں تک نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہے تو پہلی شان یہ ہے کہ فرمایا کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ سینہ کھولا ہے کس چیز سے؟ علم سے اور قوت برداشت سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم تمام انبیاء علیہ السلام کے علوم سے بڑے ہوئے ہیں، اللہ کے علم سے کم ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے علوم سے بڑے ہوئے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت اور حلم بردباری یہ بھی بے انتہا تھی۔ دوسرا اللہ نے فرمایا کہ آپ کا بوجھ ہم نے ہلکا کر دیا۔ میدان محشر میں ہر پیغمبر اللہ کے سامنے سفارش کرتے ہوئے، مخلوق کی سفارش کرتے ہوئے ڈریں گے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے کسی عمل کے بارے میں سوال نہ کر لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی ڈر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے پہ ایک تمغہ لگایا ہے جو آپ کے سوا کسی پیغمبر کو نہیں عطا ہوا، وہ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں۔ تیسری شان نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائی کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو بلند کر دے اس کو کوئی نیچے نہیں کر سکتا۔ یہ محاورہ ہے نا کہ چاند پہ کوئی تھوکتا ہے تو وہ تھوک لوٹ کے اسی کے منہ پہ آتا ہے، چاند پہ نہیں جاتا۔ چاند تو بہت نیچے ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو عرش سے اونچی ہے، آپ کی شان تو بہت سے بھی اونچی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو اللہ میاں نے فرمایا کہ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوتے اتار لو، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ آپ مقدس وادی میں آ گئے ہیں، جوتے اتار لو۔ تو گئے تھے کوہ طور پہ، وہاں اللہ کا فرمان دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عرش پہ، تو اس کے بارے میں کوئی آیت نہیں آئی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے جوتا پہن کے نماز پڑھی ہے۔ تو نماز میں تو اللہ میاں سے ملاقات ہوتی ہے، اور مسجد ایک مقدس جگہ ہے، اللہ میاں نے نہیں فرمایا کہ جوتا اتارو، اللہ میاں نے نہیں فرمایا کہ جوتا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جوتا اتار کے ایک طرف کر دیا۔ جن صحابہ نے جوتے پہنے ہوئے تھے انہوں نے بھی اتار دیے، دیکھ کے نماز کے اندر ہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے جوتا، تم لوگوں نے جوتا کیوں اتارا؟ فرمایا کہ آپ نے اتارا تو ہم نے بھی اتار دیا، آپ کا اتباع کیا۔ فرمایا کہ مجھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا تھا کہ اس میں کچھ میل کچیل لگی ہوئی ہے، آتے ہوئے کوئی ناک وغیرہ لگ گیا ہوگا، نجاست نہیں کہہ سکتے، زمین سے کچھ چیز لگ گئی ہوگی جو ناپاک تو نہیں لیکن ذرا صفائی کے خلاف ہوگی، وہاں سے ہم کو نظر نہیں آئی ہوگی، خیال نہیں آیا ہوگا، تو اس لیے جبرائیل نے فرمایا تھا جوتا اتار کے ایک طرف کر دو۔ تو ہم مسجد میں جوتے پہن کے کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہمارے جوتے اس سے زیادہ گندے ہوتے ہیں جس حالت میں جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا اتروایا تھا، تو اس لیے ہم اتارنا چاہیے ہمیں جوتا۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ نہ عرش پہ اللہ میاں نے فرمایا، نہ بیت اللہ میں فرمایا اللہ میاں نے، اور نہ ہی مسجد میں فرمایا جوتے اتارو۔ آپ کی شان تو بہت اونچی ہے، تو اس لیے کوئی بھونکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو نہیں گھٹتی، لیکن ہمارا امتحان ضرور ہے کہ ہم اس کا رد عمل کیا دیتے ہیں۔ ہمارا امتحان ضرور ہے، ہمارے ایمان کو جھنجھوڑا جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو امت کو ایک بات ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے، پھر آگے
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے جملے کہے ہیں تو امت کو بھی تسلی کہ امت پہ مشکلات آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان مشکلات کے بارے میں 2 بار فرمایا ان مع العسر یسرا، جہاں تنگی ہوتی ہے اس کے بعد آسانی بھی آتی ہے. پھر فرمایا ان مع العسر یسرا، جب تنگی آتی ہے تو اس کے بعد آسانی بھی آتی ہے. 2 مرتبہ ایک بات ارشاد فرما دی. ہمارے دل کمزور ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی تو ایک جملہ ایک ہی بار آیا ہے، اور لیکن ہمیں جب تسلی دینے کی بات آئی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے، ہمارے لیے بھی تسلی کا سامان ہے، تو 2 بار ارشاد فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تنگی کے بعد آسانی آیا کرتی ہے، تنگی کے بعد آسانی آیا کرتی ہے. تو یہ آسانی آئے گی، آ کے رہے گی. تو یہاں اس آیت میں مفسرین نے کہا ہے کہ آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگی ایک دیتے ہیں، آسانی ڈبل دیتے ہیں. جیسے رات آتی ہے تو دن اس کے بعد ضرور آئے گا. مشکل حالات آئے ہیں تو آسان حالات ضرور آئیں گے. اب یہ پچھلے دنوں 1 ہفتے کے اندر پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے. جب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو ہر چیز پہ اثر پڑے گا، کیونکہ سبزی پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. اب سبزی تو پیٹرول سے نہیں پیدا ہوتی، لیکن کھیت سے منڈی تک تو پیٹرول کے ذریعے پہنچتی ہے، اور منڈی سے پھر دکان تک پیٹرول کے ذریعے سے آتی ہے. تو کرائے بڑھیں گے تو اس پہ اخراجات بڑھیں گے. جب اخراجات بڑھیں گے تو انہوں نے ہم سے ہی وصول کرنا ہے، بلکہ دکانداروں کو بہانہ مل جاتا ہے. ان کے اخراجات تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور اس بہانے سے ریٹ زیادہ بڑھاتے ہیں وہ لوگ. تو یہ آج بجٹ پیش ہوگا، اور پاکستان کا جو بجٹ ہوتا ہے اس میں عالمی اداروں کا عمل دخل کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کیونکہ جب عالمی اداروں سے ہماری وابستگی ہے، ان سے قرضے لیتے ہیں تو ان کا عمل دخل بھی ہوگا. تو پہلے اس میں عمل دخل ہوتا تھا، لیکن آج کا جو بجٹ ہوگا، جو پیش ہوگا، یہ مکمل طور پہ IMF کا بجٹ ہوگا. تو یہ کوئی آسانیاں لے کے نہیں آئے گا، یہ مزید مشکلات لے کے آئے گا. اور قوموں پہ مشکلات پیش آتی ہیں تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں. تو ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب فرمایا کرتے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں. تو آج بجٹ سننا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گھبرانا نہیں، کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، مشکل دن آئیں گے پھر جائیں گے، اچھے دن بھی آ جانے ہیں. تو اس میں ایک تو حکومت کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، کچھ ہمارے کرنے کے کام ہیں. حکومت کے کرنے کے کام یہ ہے کہ اچھی منصوبہ بندی کریں. تو یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ گائے ہیں، اور طاقتور گائے جو ہے وہ کمزور گایوں کو کھا رہی ہیں. اس کو خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی. اپنے جو قریب کے لوگ تھے، اس کی کابینہ کے لوگ، ان کے سامنے خواب بیان کیا. ایک تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ خواب ہی بےہودہ سا ہے، اور دوسرا جواب یہ دیا کہ ہم لوگ خوابوں کی تعبیر جانتے بھی نہیں ہیں. اچھا، انہی آدمیوں میں ایک آدمی تھا جو جیل میں رہ کے آیا تھا، یوسف علیہ السلام کو جانتا تھا اور پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر آتی ہے. اس نے کہا مجھے جیل میں بھیجو، میں خواب کی تعبیر لا کے دیتا ہوں آپ کو. وہ خواب کی تعبیر بتائی، اس میں بتایا گیا کہ 7 سال کا قحط آنے والا ہے، اور اس 7 سال کے قحط کے بعد پھر 1 سال آئے گا
کہ بڑی فراوانی ہوگی اور لوگوں کو کھانے کے لیے بہت ملے گا۔ اچھا وہ 7 سال جو قحط کے آئیں گے اس کی منصوبہ بندی پہلے کرنی ہے، کیونکہ ان 7 سالوں سے پہلے جو سال ہیں ان میں غلے زیادہ پیدا ہوں گے۔ وہ اس غلے کو سب کو خرچ نہیں کرنا، اڑا نہیں دینا، راشن بندی کرو، سنبھالو، ضرورت کے مطابق لوگوں کو دو، تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو دو کہ لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوں۔ تو حکومت کا کام ہوتا ہے منصوبہ بندی، اچھی منصوبہ بندی کریں اور مشکل حالات سے قوم کو نکال کے لے جائیں۔ دوسرا، یہ حضرت امام مہدی آئیں گے آخر زمانے میں، فتنوں کا زمانہ آئے گا، جب بے چینی اور بے سکونی آتی ہے تو معاشی ابتری بھی ساتھ آتی ہے۔ تو حضرت امام مہدی آئیں گے تو ان کی علامات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بیان فرمائی ہے، اہم ترین علامت، وہ ہے کان یفیض الماء مال، کان یفیض المال، کہ مال کی فراوانی کر دیں گے۔ ایک آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے نکلے گا لیکن کوئی زکوٰۃ کا مستحق ملے گا نہیں جس کو زکوٰۃ ادا کرے وہ آدمی۔ یہ ہوتی ہے منصوبہ بندی۔ تو حکومت کا کام ہوتا ہے اچھی منصوبہ بندی کریں۔ اور ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہمارے کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم پہلا کام یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ پالنے والی ذات اللہ ہے اور اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس نے اس وقت بھی پالا جب انسان ماں کے پیٹ میں تھا، وہاں خوراک بھی پہنچائی، وہاں آکسیجن بھی پہنچائی، سانس کا سامان بھی وہاں پر پہنچایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر انسان دنیا کے اندر آیا تو دنیا کے اندر آ کے اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں کے چھاتی میں دودھ کا چشمہ جاری کر دیا۔ وہ بچہ صحت مند بچہ شمار کیا جاتا ہے کہ جس کو ماں نے دودھ پلایا ہو اور اچھے طریقے سے پلایا ہو، دودھ اہتمام سے دودھ پلایا ہو، اس کی پرورش اچھی ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹروں کے ایسے بچے کو جب ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی گروتھ اس کی عمر سے تھوڑی سی زیادہ جا رہی ہے، زیادہ ہوتی ہے، بہتر۔ اور اچھا آج کل جو ہے وہ بیماریوں سے بچنے کے لیے ویکسین لگواتے ہیں بچوں کے، یہ حفاظتی ٹیکے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ماں کے دودھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور کوئی مخلوق بھوکی نہیں مرتی۔ پرندے بھی رات کو جب اپنے گھونسلے میں جاتے ہیں تو پیٹ بھر کے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب صبح کو نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں تو پیٹ بھر کے جاتے ہیں۔ تو رب وہ ہے، اس لیے گھبرائے تو وہ نہ جس کا اللہ نہ ہو، جس کا رب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے ربوبیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم الست میں جب ہماری روحیں تھیں، جسم نہیں تھا، تو میدان عرفات میں سب کو جمع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سامنے آ کے خود کلام فرمایا تھا۔ تو سوال ہم سے کیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ نہیں کہا الستو باللہ، میں اللہ نہیں ہوں، الستو بالرازق، الستو بالرحمن، الستو بالرحیم، کیا میں رحیم نہیں ہوں، رحمان نہیں ہوں؟ یہ نہیں فرمایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا ذریعے سے سوال کیا کہ وہ رب کی صفت کے، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو رب کسے کہتے ہیں؟ جو بہترین تدبیر کے ذریعے سے کسی کو پالے اور اس کو نقص سے کمال تک پہنچا دے۔ تو یہ رب کی صفت کیوں ذکر کی؟ اس لیے کہ اللہ کی پہچان اللہ کی تمام صفات میں سے رب کی صفت سے زیادہ ہوتی ہے، صفت رب سے زیادہ ہوتی ہے۔
کیونکہ یہ ہمارے اندر ہمیں اپنے اندر نظر آتی ہے. ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ ہمارے وجود کی نشانیاں تو تمہارے اندر موجود ہیں، اندر دیکھ لو اپنے. میڈیکل سائنس میں کتنا بجٹ خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تحقیق کرنے والے تحقیق کر کے تھک گئے. خون پہ الگ تحقیقات ہو رہی ہیں، آنکھوں پہ الگ تحقیقات ہو رہی ہیں، اس کے ایک ایک باڑ پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن سائنسدانوں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ فلاں پہلو سے تحقیقات ختم ہو چکی ہیں، مزید گنجائش نہیں رہی. تو اللہ کی شان ربوبیت. پھر اللہ میاں نے اپنا کلام نازل کیا. پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ جو ہے یہ وہ پہلی صورت ہے جو مکمل طور پہ پہلے نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے اور صورتوں کی آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل صورت بیک وقت نازل ہوئی ہو وہ سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے. اس کو ام الکتاب کہتے ہیں، سارے قرآن پاک کا خلاصہ ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تعریف کے بعد اپنی صفات میں سے رب کی صفت پہلے بیان کی. الحمدللہ رب العالمین، وہ تو رب ہے سارے جہانوں کا. میں تو کون ہوتے ہیں جو بھوکے مر جائیں؟ وہ تو سارے جہانوں کو پالتا ہے. وہ تو پتھروں کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ پالتے ہیں. وہ رب العالمین ہے بھائی. نماز میں بھی پہلے صورت یہی پڑھی جاتی ہے، یہاں سے تلاوت اور کہیں سے تلاوت ہو نہ ہو سورہ فاتحہ کی تلاوت لازمی ہوگی. اور اس میں پہلی صفت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رب ہے، رب ہونے کی صفت ہے. پھر رکوع میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی ہے، وہاں بھی اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی. کہو سبحان ربی العظیم، یہ نہیں کہ رب العالمین عظیم ہے، کہو میرا رب، میرا پالنے والا. جب پالنے والا وہ ہے تو پھر فکر کس بات کی ہے بھائی؟ رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو ساتھ کیا ربنا لک الحمد. اور تو یہاں بھی اللہ میاں نے اپنے رب ہونے کی صفت. پھر سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی، تو وہاں بھی رب، اور یہ نہیں کہ کائنات کا رب. وہاں اللہ میاں نے کہلوایا کہو میرا رب جو مجھے پالنے والا ہے، جس نے آج تک پڑھا ہے انشاءاللہ اللہ میاں اب بھی پڑھیں گے. زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے. اور کرنے کا کام کیا ہے ہمارا کہ ہم تدبیر کریں. اپنے اخراجات بہت سارے ایسے ہیں جن کو کم کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے. ہم جو ہے نا اخراجات میں بے باک ہو گئے ہیں. پہلے ہم ہوتا تھا گھر سے سودا، گھر کے سودے لانے ہوتے تھے نا، مہینے بھر کے سودے لانے ہوتے تھے، تو گھر کی خاتون لکھتی تھی فلاں فلاں سودا لے کے آنا ہے. تو مرد جو ہے وہ کسی کریانہ سٹور پہ جاتا تھا اور وہاں سے جا کے وہ لسٹ دیتا تھا، وہ سامان پیک کر کے اس کو دے دیتا تھا. تو اس طریقے سے وہ سامان ضرورت کا آتا تھا. اب خواتین جاتی ہیں بڑے سٹوروں پہ اور بس جو نظر آتا گیا وہ ٹرالی پہ ڈالتے گئے، اور ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، کچھ وہ ڈال دیتے ہیں ٹرالی پہ. اندھا دھند خرچ کرتے. تو اندھا دھند جو خرچ ہوتا ہے وہاں بھی جائیں تو لسٹ بنا کے جانا چاہیے، بغیر لسٹ کے نہیں جانا چاہیے. وہاں پر تو وہاں پر بھی لسٹ بنا کے جانا چاہیے انسان کو. تو ایک تدبیر اپنے اخراجات کو کم کرنے کی کرنی چاہیے، اور ایک تدبیر یہ ہے کہ تقوی اور دعا اختیار کرنی چاہیے. استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ فراخیاں پیدا فرماتے ہیں. جتنا استغفار زیادہ ہوگا اتنی فراخیاں زیادہ ہوں گی. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اللہ میاں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کو کچھ نہ کہو جی، بس رجوع اللہ کرو. نہیں بھائی، مسلمان کو سیاست سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے، سیاسی شعور بھی ہونا چاہیے. اس مقام تک ہم ایک دن میں نہیں پہنچے ہیں. یہ 10 سال 12 سال پہلے سے سیاسی نظام تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور جو منظر پہ پہلے پارٹیاں تھیں
جن کا اپنا ووٹ بینک تھا ان کو ہٹانے کی کوشش کی ان کو منظر سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان کا لیڈروں کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، نا تجربہ کاروں کو لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو یہ ایک لمبا وقت گزرا ہے بھائی، تو یہ کنہوں نے کیا ہے؟ کن لوگوں نے کیا ہے؟ ہمیں اس مقام تک کنہوں نے پہنچایا ہے؟ یہ اتنی بڑی تبدیلی کی کوشش کنہوں نے کی ہے؟ تو یہ کام تو عوام کا تھا کہ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے، جن کو ووٹ دے کے بھیجا ہے، تو وہ خود عوام جو ہیں ان کو برطرف کریں گے، ہٹائیں گے، اگلے ووٹ نہیں دیں گے ان کو۔ یہ تدبیریں کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کرنے کے کام ہیں جو میں نے اس وقت عرض کیے ہیں۔ تو رجوع اللہ، تلاوت، تقوی، استغفار، یہ چیزیں اختیار کی جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ اور خصوصاً ہمارے جو کمانے کے ذرائع ہیں ان میں تقوی اختیار کریں۔ تاجر جو ہیں وہ اپنی تجارت میں ایمانداری لائیں، ملازمین اپنی ملازمت میں، اپنے کام میں ایمانداری لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com